بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ اہم خبروں کے بارے میں جو کہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یورپ بھر سے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسپین نے کون سی نئی امداد کا اعلان کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ کن کی طرف سے اب کوششیں تیز کر دی گئی ہیں کہ امیگرینٹس جو اسپین میں رہ رہے ہیں ان کو لیگل کیا جائے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے سوئٹزرلینڈ کے ایک اہم اقدام کے بارے میں جس پہ اقوام متحدہ نے بھی تنقید کی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں، ایک اچھی نیوز سے شروع کرتے ہیں کہ اسپین میں تمام ہوٹلز کی جو یونین ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہوٹلز ہیں ان کی بکنگ میں اضافہ ہو چکا ہے، اور کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 600% جو ہے وہ اضافہ کیا ہو چکا ہے، جو کہ جولائی اگست کے مہینوں کے لیے، خاص طور پہ سپتمبر کے مہینوں کے لیے، ان 3 مہینوں کے لیے بکنگ جو ہے ہوٹلز کی وہ فل ہونے جا رہی ہے۔ اٹس مین کہ جو اسپین میں ٹورزم ہے آنے والے وقت میں اور آن قریب شروع ہو جائے گی، وہ ایک پازیٹیو رخ پہ جا رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اسپین موسٹ افیکٹڈ کنٹری میں تھا یورپ میں جس پہ کرونا وائرس تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اب کافی حد تک جو ہے وہ کرونا کنٹرول ہو چکا ہے۔ لیکن اگر یہی نظر دوسری کنٹریز میں ڈالی جائے جو اس کے پڑوسی ممالک ہے، خاص طور پہ میں یہاں پہ اٹلی کی بات کروں گا، تو وہاں پہ نئے وائرس آنے کے بعد جو ہے وہاں پہ کنڈیشن کافی کریٹیکل ہو چکی ہے۔ وہاں پہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آئے دن جو ہے مختلف ایریاز کو ریڈ زون قرار دے دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کے کوئی بھی لوگ انٹر نہ ہو سکیں اور کوئی بھی وہاں سے ایگزٹ نہ ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی کی اکنومیکلی کنڈیشن بھی یورپ میں تمام ممالک سے بری ترین کنڈیشن میں جا رہی ہے، اور وہاں پہ ایک قسم کی ایمرجنسی نافذ ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے جرمنی کے خراب حالات کی۔ اگر اٹلی کے بعد بات کریں جرمنی کی، تو جرمنی کی سچویشن بھی تقریباً سیم ہے، اور جرمنی میں جیسے پہلے اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹیک نہیں تھا کرونا کا، لیکن آہستہ آہستہ جرمنی میں تیز ہوتا گیا۔ اب تیسری اور چوتھی لہر میں بھی جرمنی کافی زیادہ متاثر ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی کنڈیشن دوبارہ کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ ایک خاص بات یہ بھی ہوئی ہے کہ وہاں کی کیلکولیشن کی گئی ہے اور سروے کیا گیا ہے کہ کن کمیونٹی کو زیادہ کرونا وائرس ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ جو ایشین کمیونٹی اور اسپیشلی اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کرونا سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کی وجوہات تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کمیونٹیز کے درمیان میل جول آپس میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کرونا جو ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذرا اٹلی کے بارے میں۔ اٹلی کی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کل کی فگر کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جو امیگریشن میں 2,07,000 لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے، ان میں سے صرف اور صرف 5% وزیر داخلہ کی کیلکولیشن کے مطابق صرف اور صرف پاس ہو سکے ہیں، صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے۔ تو دوستو یہ تھی یورپ بھر سے اہم خبریں، اور اب چلتے ہیں اپنی دوسری نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین کی نئی امداد نے۔ اسپین کی امداد 451 یورو کی ایک نئی امداد کا اعلان کیا گیا جو کہ فیملیز کے لیے ہے، ان فیملیز کے لیے ہے جن کا اور کوئی روزگار نہیں ہے اور کوئی ان کو معاشی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ آپ بچوں کے بغیر یا بچوں کے ساتھ دونوں کنڈیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی ایودھیا اور پارو جو ہے اگر کسی کی ختم ہو چکی ہے تو ان کے لیے یہ اسپیشلی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں جو سب سے اچھی بات ہے اس امداد کی وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن آپ کو نہیں کرنی پڑتی۔ صرف اور صرف اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی متبادل ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کی انکم آ رہی ہے تو یہ آپ لگوا سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ اس کا لنک جو ہے اس کی تمام معلومات کا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ اس لنک کو کلک کرنے کے بعد اس مکمل نیوز کو اور تمام طریقہ کار کو سمجھ بھی سکیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں لیگل کرنے کے بارے میں کوششیں کیسے تیز کی گئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین میں کافی عرصے سے یہ شور ہے کہ اللیگل امیگرینٹس کو لیگل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جو یورپین
اور انٹرنیشنل میں خاص طور پہ یہاں پہ بات کروں گا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی اور چیریٹی آرگنائزیشن کی، ان کی طرف سے کافی زیادہ جو ہے وہ اب کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں اسپین میں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اس تعداد میں جو سب سے زیادہ اہم ہیں وہ ہیں بچوں کی تعداد جو کہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ایسے بچے ہیں اسپین میں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں۔ اور سرویز کے مطابق یہ سامنے رپورٹیں آئی ہیں کہ ہر 5 میں سے ایک جو امیگرینٹ ہے وہ بغیر پیپروں کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام آرگنائزیشنز نے مل کے اب پریشر بلڈ کرنا شروع کیا ہے، اور پودیموس جو کہ اتحادی جماعت ہے حکومت کی، اس نے پہلے ہی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور دوبارہ سے وہ ان کے ساتھ مل کے اپنی کوششیں تیز کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو کہ اس وقت پیسوئی کی ہے اور سینٹر حکومت انہی کی ہے اور انہی کا پریزیڈنٹ ہے، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی رسپانس نہیں آیا، لیکن آنے والے وقت میں امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کس طرح پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی اچھی نیوز جو ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ وہ آ سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ امیگریشن شاید اوپن ہو جاتی صرف اور صرف جو کرونا کے تمام اثرات ہیں اور جو لوگوں کا میل جول ہے، اس کا بھی حکومت بہانہ بنا رہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے بھی ایسا ممکن نہیں، لیکن آرگنائزیشنز کی طرف سے مثال دی جا رہی ہے اٹلی اور پرتگال کی کہ اگر کرونا کی وجہ سے یہاں پہ ممکن نہیں ہے تو ان ممالک میں کس طرح ممکن ہوگا جنہوں نے امیگریشن کھول کے لوگوں کو ڈاکومنٹیشن دینا شروع کر دی ہے۔ اور جو یو این او کی اسپیشلی ریڈ کراس کی جو کیلکولیشن ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اکنومیکلی بھی اسپین کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ امیگریشن کھولیں تاکہ جو امیگرینٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسیشن کر سکیں آپ کے ملک میں اور آپ کے ملک کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں۔ امید یہی ہے دوستوں کہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی اچھی نیوز انشاءاللہ تعالیٰ سننے کو ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم خبر جو کہ آئی ہے سوئٹزرلینڈ سے۔ سوئٹزرلینڈ نے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ کوئی بھی قانون اگر پاس انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ عوام سے ریفرینڈم کرواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 7 مارچ کو ایک ریفرینڈم کروایا۔ اس ریفرینڈم میں یہ تھا کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے ایک سوئس پیپلز پارٹی، اس نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کی عورتوں پہ نقاب کی جو ہے وہ پابندی لگائی جائے کہ وہ کوئی بھی پبلک پلیس پہ نقاب نہیں کر سکتی۔ اس پہ حکومت نے پارلیمنٹ میں بحث کی بجائے ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ کیا، اور 7 مارچ یعنی کہ کل جو ہے انہوں نے جو ریفرینڈم کروایا اور شام کو اس کا رزلٹ آیا۔ رزلٹ کچھ یوں تھا کہ 52% لوگوں نے کہا ہے، 52% نے کہ جو نقاب ہے وہ نہیں ہونا، اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ عورتیں پبلک پلیسز پہ نہ کریں۔ 48% نے کہا کہ یہ مذہب کی آزادی کے خلاف ایک قانون ہے، اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے زیادہ تعداد میں 52% تھے، اس وجہ سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ لیکن اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے بھی تنقید کی ہے کہ مذہبی آزادی پہ اس طرح سے بندشیں نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلاموفوبیا یورپ پہ چھا چکا ہے اور کئی یورپی ممالک جو ہیں وہ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو کے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو کہ شخصی آزادی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔